خاص لحاظ رہے، ایک بات کا خاص پاس رہے تمہاری نگاہ میں کہ میری طرف کوئی جھوٹ مت باندھے، اس لیے کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث کے ابتدائی ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جن لوگوں نے لکھ لیا تھا اب اپنی اس کتابت کو، اپنی اس تحریر کو مٹا ڈالیں، جلا ڈالیں، ختم کر دیں۔ بس یہ حدیث ان بیچاروں کو کھوئے ہوئے گدھے کے طرح مل گئی، بس ان کو انہوں نے مستدل بنا لیا اپنا۔ ارے بھائی سکے کا ایک ہی رخ دیکھو گے تو بات بنے گی کہ سکے کے دونوں رخوں کو دیکھا جائے، سکے کا دوسرا رخ کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ سکے کا دوسرا رخ یہ حدیث پاک ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه ابو داود فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائیں۔ انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ مسلم کتاب الزہد کے اندر ہے، اس کے مخالف یہ حدیث امام ابی داؤد کتاب العلم کے اندر لائے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز جو نبی سے سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا، مقصد اريد حفظہ، مقصد یہ تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو حفظ کر لوں۔ تمام احادیث کو اس وجہ سے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں ان حدیثوں کو یاد کر لوں۔ تو قریش نے مجھے اس بات سے روکا، فنہتنی قریش، قریشیوں نے مجھے روکا۔ کیا کہا؟ اتکتب کل شیء، نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے، ہر بات لکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں بات سمجھ میں تو آتی ہے، غصے میں بھی بولتے ہیں آپ نبی اور خوشی میں بھی بولتے ہیں آپ، چلو چھوڑ دیتے ہیں لکھنا۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے حدیث کا لکھنا چھوڑ دیا، لیکن دل کو تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حدیث کو یاد کرنے کا جو شوق تھا میرا وہ متاثر ہو گیا۔ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ اللہ کے رسول آپ جو بات بولتے تھے میں فوراً نوٹ کر لیتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا، حفظ کرتا تھا، اريد حفظہ، اس کو منہ زبانی یاد کرتا تھا۔ تو کہا تو کیا ہوا، اب نہیں یاد کر رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ قریش کے لوگوں نے منع کر دیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز لکھ مارتے ہو، نبی کبھی غصے میں بولتے ہیں، انسان ہے، کبھی عالم غضب میں بولتے ہیں تو کبھی عالم رضا میں بولتے ہیں، کبھی عالم مسرت میں بولتے ہیں، کبھی عالم غیظ میں بولتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے اور حدیثوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے غلط کیا۔ فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب، حدیثوں کو لکھ لیا کر، جو حدیث میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کر،
غصے میں بولوں چاہے خوشی کے عالم میں بولوں، ہر حدیث کو لکھ لیا کر، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ میں غصے میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے، میں عالم مسرت میں بولوں تب حق ہی نکلتا ہے، میں کسی بھی عالم میں بولوں تو ناحق میرے منہ سے نہیں نکلتا۔ اور سچ کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کی ترجمانی خود اللہ نے فرمائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ بولتے ہیں آپ کی ہر بات آپ کی خواہش نفس سے بہت دور رہتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، بالفاظ دیگر زبان تیری ہوتی ہے میرے نبی اور بات میری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث مسلم میں لکھنے کی ممانعت ہے، اس حدیث میں لکھنے کا حکم ہے۔ دونوں حدیثیں متعارض ہو گئیں، دونوں حدیثیں متصادم ہو گئیں۔ تعارض کا دفعیہ کیسے ہوگا؟ تعارض کا دفعیہ اس طرح ہوگا کہ پہلے نبی نے منع کر دیا تھا کہ حدیثوں کو مت لکھو، وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جہاں قرآن کی آیتیں لکھے ہوتے تھے وہیں پر احادیث کو بھی نوٹ کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ قرآن کے ساتھ احادیث کو مت لکھو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کو جہاں لکھا ہوا ہے وہیں رہنے دو، الگ سے احادیث لکھو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک توجیہ تو یہ، دوسری توجیہ یہ ہے کہ جب تک قرآن اترتا رہا تب تک تو ممانعت ہو گئی کہ کوئی بھی حدیث کو مت لکھے، لیکن جب قرآن مکمل اتر چکا تو اب یہ خدشہ باقی نہیں رہا، اب یہ علت باقی نہیں رہی، لہذا آپ نے کھلی اجازت دے دی کہ تم لوگ حدیثوں کو لکھ سکتے ہو، لکھنے کی اجازت ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں کے درمیان جو تعارض تھا وہ تعارض دور ہو گیا۔ لیکن سب سے بہترین توجیہ یہی ہے کہ ممانعت اس وجہ سے آپ نے فرمائی، علت ممانعت یہ ہے کہ لکھنے والوں نے قرآن کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور آپ نے اس وجہ سے ممانعت فرمائی کہ کہیں حدیث قرآن کے ساتھ گڈمڈ نہ ہو جائے۔ الگ سے اگر کوئی لکھ رہا تھا تو آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس کی ہمت افزائی فرمائی کہ تم لکھتے رہو اور احادیث یاد کرتے رہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس طرح ہے، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نظر الله عمران سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع، رواہ الترمذی فی کتاب العلم۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کرے، مجھ سے جیسا اس نے سنا ہے اس کو ویسا ہی یاد کرے اور ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دے جیسا کہ اس نے پڑھا، جیسا کہ اس نے سنا، جیسا کہ اس نے لکھا دیکھا۔ اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، دوسروں کے